فیض شاہ جہاں صدائے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام. نئے نیوز ایچ ڈی کے اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا میزبان محمد رضا. ناظرین و سامعین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی. آج کا موضوع بہت یونیک بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. مکان اور مکین، گھر اور گھر کے افراد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور اس حوالے سے ہمارا تشریح گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد یاسر قادری سے. ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بے سرائی کے لیے جناب محمد اسامہ نقشبندی کی شبہ سے میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. گھر جو ہے خاندان، یونٹ ہے، فیملی، معاشرے کا، ہمارے اسلامی معاشرے کا یونٹ ہے، اور اس کا مسکن ایک مکان ہوتا ہے. اور جب وہ مکین ہوتے ہیں پھر وہ گھر کہتے ہیں. اور پھر وہ گھر کیسا ہونا چاہیے، وہ گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ اسلامی گھر ہونا چاہیے، وہ اسلامی گھریلو زندگی ہونی چاہیے، وہ گھریلو ماحول کیسا ہونا چاہیے، اسلام اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، ہمارے آج کے گھر کیسے ہیں، ہونے کیسے چاہیے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. یہ علامہ محمد یاسر قادری صاحب مکان اور مکین، گھر کے افراد اور گھر، اور پھر گھر کیا ہیں، کیسے ہیں، گھر کیسے بنتے ہیں، اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے مکین اور مکان کے حوالے سے آج کا. قبلہ مفتی صاحب، مکین اور مکان ان دونوں پر اسلامی رنگ چڑھ جائے تو پھر سکون اور بہار زندگی کی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. مکان اگر ہم مکان کو دیکھیں تو ہر مکان کو گھر نہیں کہا جاتا. روئے زمین پر سینکڑوں مکانات ہیں، لیکن ہر مکان کو آپ گھر نہیں کہہ سکتے. جس مکان کو گھر کہہ دیا جاتا ہے، جسے مکان کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کے ساتھ انسان کی طبیعت کو مانوس فرما دیتے ہیں. جی ایسے جی. تو گھر کی دیواروں سے رشتوں کی تحریریں وابستہ ہوتی ہیں. گھر زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. گھر ایسی جگہ ہے جہاں بندہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارتا ہے. جی، گھر میں زندگی کا زیادہ حصہ بندہ اپنے گھر میں گزارتا ہے موسٹلی. تو گھر ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے، گھر ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ کی احکام کی فرما برداری ہو، جہاں خدا کے ذکر سے آباد ہو، نہ کہ اس گھر میں نمازوں کی قضا ہو، نہ کہ اس گھر میں میوزک باجا ہو، نہ کہ اس گھر میں روزے کی بے قدری ہو. یعنی وہ گناہوں کی آماج نہ ہو بلکہ نیکیوں کا مرکز ہو. جی، بلکہ وہاں پہ اللہ کے ذکر سے، خوشبو سے بقا معطر ہونا چاہیے. اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ پاک نے یہ انعام یاد فرمایا کہ اے بندو، اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، تمہارے سکون کے لیے گھر عطا فرمائے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو حیات طیبہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دیکھیے، سکون کے لیے گھر ہیں، لیکن سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ بے شک. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ گھروں میں اللہ کی یاد ہو تو وہ ہوگا، تو پھر سکون ہوگا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامیہ اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام، کہ سب سے پہلے جب گھر بنانے لگو تو دیکھو
پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کی بنیاد میں حرام کی اینٹ سے بچو. اگر حرام کی اینٹ لگ گئی تو پھر بنیاد ہی حرام ہو گئی. گھر بنانے لگو تو جو پلاٹ لیتے ہو, جو زمین کا ٹکڑا لیتے ہو, تو دیکھو یہ کسی کا حق نہیں مارا گیا کہیں. اس سے صرف ظاہری ہے مراد. جی ظاہری ہے جی. اور پھر حرام کی کمائی سے خریدا گیا نہ ہو مٹیریل, سودی کاروبار سے نہ حاصل کی گیا ہو سیمنٹ سریا, اور رشوت کی کمائی سے مکان نہ بنایا ہوا ہو. جب یہ ساری چیزیں پاکیزہ کر لی اور اس چیز کو پکا کر لیا کہ کمائی حلال تھی, پیسہ پاک تھا, اور پھر گھر بنانے لگے. جب یہ گھر بنے گا تو پھر اس گھر میں اللہ کی فرما برداری ہی ہوگی. اور اگر اس کے برعکس گھر بنا دیا جائے, کسی کا پلاٹ قبضہ کیا ہو, کسی کا حق مارا ہو, کوئی زمین غصب کی ہو, یا وہ سودی کاروبار سے اینٹیں لائی گئی ہو, رشوت کی کمائی سے سیمنٹ سریا یوز کیا گیا ہو, تو پھر تو بندہ جب اس گھر میں بسے گا تو پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے, اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. وہ کیسے ہوگا, کیسے برکتوں کا نزول ہوگا کہ جب انسان کے قدموں تلے جو زمین ہے وہ حرام کی ہے, جو اینٹیں ہیں وہ رشوت کی کمائی کی ہیں, جو چھت ہے وہ حرام کی ہے, پھر دنیا میں رہتے ہوئے بندے کو دیواروں سے, فرش سے, چھت سے جہنم کی تپش محسوس ہوگی. تو کریم آقا نے فرمایا جب گھر بنانے لگو تو اس چیز کی تسلی کر لو کہ یہ گھر پاکیزہ کمائی سے خریدا گیا ہے, یہ حلال کمائی سے خریدا گیا ہے. اور پھر گھر کی آباد کاری میں بھی پیارے مصطفیٰ نے کیا خوبصورت تعلیم فرمائی, تربیت فرمائی کہ جب اب گھر بنا لیا, اس کی پاکیزگی کر لی, تو اب باری ہے گھر کو بسانے کی. اور گھر بستا ہے میاں بیوی کے تعلق سے. تو اب جب باری ہے یہ نکاح کی, شادی کی, تو فرمایا لا تزوج النساء علی حسنہن, لا تزوج النساء علی حسنہن. کبھی بھی عورت کے ساتھ شادی اس کا حسن, اس کی خوبصورتی دیکھ کر نہ کرو. قریب ہے اس کا حسن, اسے برباد کر دے, عورت سے عورت ہونے کا تقدس چھین لے. پھر فرمایا لا تزوجوہن لاموالہن, اور نہ کبھی کی عورت کی مال دولت دیکھ کر, امیری دیکھ کر, اچھی سیلری دیکھ کر عورت سے نکاح نہ کرو. قریب ہے اس کی مالداری, اس کی امیری, اس کی دولت, تیرا باغی بنا دے اسے. لیکن تزوجوہن علی الدین, ہاں لیکن نکاح کرو, جب نکاح کے لیے منتخب کرو عورت کو, جو وصف دیکھتے ہو, جو معیار بناتے ہو, وہ دینداری ہونی چاہیے, وہ پرہیزگاری ہونی چاہیے, وہ خدا خوفی ہونی چاہیے, وہ پردے داری ہونی چاہیے. ہاں پھر مال بھی ہو, جمال بھی ہو, تو سونے پہ سہاگا ہے. لیکن پریفر اس کو کرنا جی پریفر دین کو کرنا ہے, اس کی پردے داری کو کرنا ہے, اس کی عبادت گزاری کو کرنا ہے. جی تو پھر آٹومیٹکلی مال بھی ہوگا تو فائدہ دے گا, جمال بھی ہوگا تو وہ بھی سونے پہ سہاگا ہے. تو یہ گھر کا ایک نصاب پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا. اور کیوں عورتوں کا کیوں کہا گیا کہ حسن دیکھ کر شادی نہ کرو, فقط اس کے لیے دینداری کیوں ضروری ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, اور یہ کھیتی اچھی ہوگی تو مفتی صاحب پھر فصل بھی عمدہ ہوگی, پھر اس میں کھلنے والے گلاب بھی فضا کو معطر کریں گے, پھر اس سے کھلنے والی کلیاں بھی پاکیزہ ہوں گی. اگر پنجاب کے ہم رہنے والے ہیں, اگر زمین اچھی نہ ہو تو فصل کبھی اچھی نہیں ہوتی. زمین بنجر ہو, شور زدہ ہو, کلراٹھی زمین ہو, تو اس میں آپ توقع نہیں کر سکتے کہ فصلیں لہلہائیں گی. تو اسی طرح جب قرآن کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں, تو ہمیں تربیت دی گئی, ہمیں بتایا گیا کہ جب نکاح کی باری آئے تو عورت کی دینداری دیکھو, عورت کا مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھو, جب دین وفادار محبت دیکھو مصطفیٰ کی, جی ورنہ نہیں ہوگی. تاکہ اگر اس پر اسلامی رنگ چڑھا ہوگا تو پھر اس کی گود سے تیری نسل چلے گی, تیرے گلاب کھلیں گے, تیری کلیاں مہکیں گی. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے اولاد کو بتاتے تھے کہ ہم نے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا پہلا حق یہ تھا کہ تمہارے لیے بہتر ماں کا انتخاب کرتے, وہ بہتر ماں کا انتخاب کیا. ایسے ہی ہے. اچھا اس کے برعکس اس کا معاملہ کیا, اگر لڑکے کا معاملہ ہے, لڑکی والے لڑکا تلاش کر رہے ہیں, تو پھر لڑکا تو دیندار, جی لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے. یہ دو طرفہ. آج ہم دیکھتے ہیں یہ جو طلاق کی شرح اتنی اوپر جا چکی ہے, ہر گھر میں لڑائی ہے, ہر گھر میں جھگڑا ہے, اور کیسی کیسی بےہودگی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہم نے
جو ہماری پریفرنس ہے وہ دینداری ہے ہی نہیں. ہم دیکھتے نہیں کہ لڑکا باحیا ہے، با کردار ہے، بس اچھی سیلری دیکھتے ہیں، ٹھاٹ باٹ دیکھ کر بیٹی اس کے ساتھ بہا دی جاتی ہے. بالکل اچھی سیلری اور وہ معاملہ یہ ضرور دیکھیں، دینداری کو پریفر کریں جی، کہ اس کا مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، وہ خدا کے احکام کی پیروی کرتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ جب شروعات ایسی ہوں گی نا جی، تو پھر قبلہ مفتی صاحب پھر خدا کی برکتوں کا نزول ہوگا. پھر جی میاں بیوی دونوں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں گے، دین سے روشناس ہوں گے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرامین کو جانتے ہوں گے، تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بھی پورے کریں گے اور گھر بھی جو ہے جنت کا. پھر مسائل بھی نہیں کریٹ ہوں گے جناب، پھر محبتیں ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی. ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ میری بیوی کے مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں اور میرے فرائض، مجھ پر کون کون سے فرائض ادا عائد ہو رہے ہیں. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نان و نفقہ میرے ذمہ ہے یا بیوی کے دیگر معاملات میرے ذمہ ہیں، اور بات کا کون سمجھ رہتا کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے. وہی دین سے دوری ہے مفتی صاحب، اسلام سے ناآشنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی لیے مسلمان ہیں کہ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نہ اپنی بنیادی علوم سیکھے جاتے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے، نہ والدین کی طرف سے کیا جاتا ہے اہتمام. یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ پاکی ناپاکی اور دیگر معاملات کا پتہ. سر یہ حقیقت ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اذا اراد اللہ باہل بیتی خیرا ففقہم فی الدین، کہ جب وہ باری تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کا بھلا کرنا، کسی گھر والوں کو خیر عطا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. جب سوجھ بوجھ عطا ہوگی تو پھر مدنی رنگ چڑھ گیا، پھر جی اسلامی رنگ چڑھ جائے اس گھر پر، تو پھر خدا کی برکتیں شامل حال ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا؟ پھر فرمایا جب اللہ ان کو خیر عطا فرما دیتا ہے، مالک ان کا بھلا کرتا ہے، تو پھر وَقَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، پھر اس گھر کے جو چھوٹے ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں، وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، وہ گھورتے نہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے. یہ اسلام کی برکتیں ہیں نا جی، یہ دین کی برکتیں ہیں. وَقَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، پھر اس گھر کے چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. وَإِكْرَامِ صَدِيقِهِمَا، بلکہ بڑوں کے جو دوست احباب ہے، رشتہ دار ہے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اور پھر وہ اپنے عیبوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں بچہ باہر سے آئیے، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جس گھر پر خدا کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن کی مالک جن کی خیر دیتا ہے، جن پر اپنا انعام فرماتا ہے. اب وہ ایسا کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو اپنے عیبوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ فضل کی علامت ہے کہ ان کا بچہ باہر سے روتا ہوا آیا، بچے نے بتایا مجھے فلاں بندے نے مارا ہے، تو یوں آستینے چڑھا کر کے وہ لڑنے نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں یار کہیں ہمارے بچے کی تو غلطی نہیں ہے، کہیں جی قصور اس کا تو نہیں ہے. تو جب یہ ایسا ماحول بن جائے، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، عزت دیں، تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، خدا کا کرم ہی کرم ہے. پھر فرمایا اذا نظر الوالد الی والدیہ فسرہ کان للوالد عتق نسمہ، فرمایا جب یہ ماحول بن جائے تو پھر بچے کی، اپنے بیٹے کی فرما برداری دیکھ کر باپ کا دل خوش ہو جائے، بچے کی اچھی عادات دیکھ کر باپ کا دل خوش ہو گیا، تو پھر اللہ پاک یہ انعام فرماتا ہے کان للوالد عتق نسمہ، اللہ تبارک و تعالی بچے کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک نظر دیکھنے، ایک نظر باپ نے بیٹے کو دیکھا، اس کی اچھی عادتیں دیکھی، اس کی فرما برداری دیکھی، تو باپ کا دل راضی ہو گیا. ہے تو ایک بلڈ ریلیشن صاحب، ایک خونی معاملہ ہے، اپنا خون ہے، اپنا بیٹا ہے، لیکن جب اسلامی رنگ چڑھ گیا، جب تربیت اسلامی ہو گئی، تو پھر باپ کا بیٹے سے تعلق ہے، دیکھا باپ نے بیٹے کو، تو اللہ پاک نے اس پہ بھی اجر عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر دونوں طرف سے اجر ہے. پھر فرمایا ما من والد ينظر الى والديه بنظرۃ الرحمہ، پھر جب بیٹا باپ کو دیکھے یا ماں کو دیکھے، والدین میں سے بیٹا والدین کی طرف دیکھے نظر رحمت کے ساتھ، بگڑی ہوئی اولاد کی طرح گھور کر نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ والدین کو دیکھا، زیارت کی، الا كتب اللہ لہ
حجن مبرورا بکل نظر. تو پھر ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. جتنی دفعہ اور جتنی بار دیکھے، اگر 100 بار دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بار حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھا اپنے والدین کو، نہ طواف کیا، نہ سعی کی، نہ اتنا خرچہ کیا، نہ گیا، صرف تکا زیارت کی، والدین کے چہرے کی محبت کے ساتھ دیکھا، رحمت بڑی نظر سے دیکھا، تو اللہ پاک نے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا. اور ہر دیکھیے نا، پھر اس میں رول ماڈل اور نمونہ پھر بھی والدین کو بننا پڑے گا. پھر والدین کو، جی والدین کو بننا پڑے گا. اسلامی بچے تعلیم کے پیکر ہوں گے تو اولاد ایسے ہی مفتی صاحب بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، خواہ محبت سکھا دیں خواہ نفرت سکھا دیں. ہم دیکھتے ہیں والدین کہتے ہیں جی بچے ہمارا بگڑ گئے ہیں، بچے ہماری قدر نہیں کرتے، ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک ماننا پڑے گا کہ اس میں کردار بہت سارا والدین کا بھی ہے. دیکھیے جو سوسائٹی ہے وہ بعد میں ہے، صحبت بعد میں ہے، یاروں کی محلہ بعد میں ہے، سکول بعد میں ہے، سب سے پہلے والدین اثر ہوتا ہے لیکن وہ بعد میں ہوتا ہے. تو جو مین ہے نا جی اثر، جو سب سے بڑا کردار ہے وہ والدین کے اعمال ہیں. وہ والدین کا کردار ہے جو بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. بچہ دیکھتا ہے. اب بچے نے گھر میں دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے میری جو ابا جی ہیں، بھائی جی ہیں، وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں. وہ گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میری باجی ہیں، وہ نماز کے لیے مصلی بچھا لیتی. ہم دیکھا ہے اپنے ایسے گھروں میں جہاں بڑی بی ہوتی ہے، دادی اماں ہوتی ہے، یا مائیں جب مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو چھوٹی چھوٹی ہماری بچی پریاں لگتی ہیں، تو وہ بھی دوپٹہ اوڑھ کر کے ساتھ میں سجدے کی بجائے لیٹ جاتی ہیں. تو بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. تو لیکن ہم اس کے الٹ معاملہ ہو گیا. جب کوئی دروازے پہ نوک کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کہتے بیٹا دیکھو دروازے پہ کون ہے. اب بیٹا دروازے پہ جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں پاپا کدھر ہے، پوچھتا ہے جی پاپا فلاں انکل ہے، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کا. تو وہاں پہ اب انسٹالیشن کیا ہو رہی ہے، وہاں پہ کہہ رہے ہیں اسے کہہ دو جی پاپا گھر میں نہیں ہے. اب ہم نے جھوٹ کی اسے تربیت دی، اور باپ کا تلفظ ایسے بھی ہوتا ہے، بچہ جا کے کہہ رہا ہے پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا کہہ رہے ہیں گھر، پھر شرمندگی اضافی اٹھانا پڑتی ہے. تو ہم نے بچے میں وہ ونڈو انسٹال کر رہے ہیں سر جو فراڈ ہے، اسے دھوکہ دہی سکھا رہے ہیں، اسے جھوٹ سکھا رہے ہیں. تو یہ والدین کو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے اپنے بچوں کو جو کردار ہے اس کو پکیزہ بنانا ہوگا. سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں، ایک کلام اس میں شامل کرتے ہیں. ناظرین سامعین ہمارے ساتھ موجود ہیں پیش کریں گے. جی کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور ہے کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، اور یہی طفلی و جوان
کے بتائے ماہ و سال، اور اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ٹرانسلیشن میں سوائے رمضان مبارک کی عبادت کرنے مکان اور مقیم، یعنی گھر اور گھر کے افراد اسلامی رہنما کی روشنی میں کیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے موجود مہمان جی علامہ صاحب، اسلامی گھر، گھر کا اسلامی ماحول، اور پھر اس حوالے سے ہمارے اسلاف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص آپ کا مبارک گھر کیسا تھا، گھریلو معاملات کیسے تھے، اور آج ہمیں ان تمام معاملات کو اپنے گھر کے معاملات کو کیسے چلانا چاہیے؟ قبلہ مفتی صاحب، جہاں تک ہمارے گھر کے معاملات کا تعلق ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر زندگی کے پہلو پہ اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا کان جنہ اللیل کفوا صبیانکم، کریم آقا نے فرمایا جب رات چھا جائے، رات اپنا پر بچھا لے، یعنی جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، کفوا صبیانکم، فرمایا اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں گھروں میں روک لیا کرو، فإن الشیطان ینتشر حینئذ،
وہ وقت شیطان کا شریر چیزوں کے وہ دکھم پیل کا وقت ہوتا ہے. بازاروں میں باہر لے کر اپنے بچوں کو نہ جایا کرو. کتنی خوبصورت بات کرتی. آج ہم پیارے مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کریں تو ہمارے بچے پھر نہیں ڈریں گے, پھر وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ کر رات روئیں گے نہیں. فرمایا کفو صبیانکم, اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو. وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور فرمایا اپنے گھروں کو دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اس پر اللہ کے نام کا پہرا لگا دیا کرو. سبحان اللہ. کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت شیطان بازاروں میں اتنی کثیر تعداد میں ہوتے جی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, اللہ کے نام کا پہرا لگا دیتے ہیں. فرمایا جب اب دروازہ بند کر دو گے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کے نام کا پہرا لگا دو, بسم اللہ شریف پڑھ دو, تو پھر ان الشیطان لا یفتح ابوابا, پھر شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ جس پر اللہ کے نام کا پہرا لگا ہو اس دروازے کو کھول سکے. پھر شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا, پھر بے برکتی نہیں آئے گی. اگر بچوں کو پیارے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آپ گھروں میں روک رکھتے ہیں تو بچوں پر پھر وہ بری نظر نہیں لگے گی, بچے پھر ضد نہیں کریں گے, بچوں پر پھر وہ سایہ نہیں ہوگا, پھر آپ کو ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. فرمایا بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو, دروازے بند کر لیا کرو. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس گھر کے دروازے کا کواڑ نہ ہو, پلہ ہی نہ ہو, کریم آقا نے فرمایا وہ ایک چھڑی لگا دے یا ایک داغا باندھ دے, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کے نام کا پہرا لگا دے, تو اس گھر میں بھی شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ اس گھر میں داخل ہو سکے. یہ ایک گھر کے ماحول, یہ ساری شیطانی ہی طاقت جی, جتنا مرضی شیطان طاقت ہو جائے لیکن اللہ کے نام کی جو پاور ہے, جو رب کے کلام میں جو طاقت ہے, تو وہ شیطان سر پٹکتا رہے لیکن اس پیرے کو نہیں توڑ سکتا. بے شک. پھر کریم آقا نے فرمایا وَخَمِّرُوا آنِیَتَکُم, کیونکہ آج مکین اور مکان کے حوالے سے بات ہے, گھر کے اسلامی ماحول کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے. فرمایا وَخَمِّرُوا آنِیَتَکُم, اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو, جس میں کھا لیا سو کھا لیا. یہ مسلمانوں کے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے, انوائرمنٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں جو کچن کا بیسن ہے یا باہر ہے وہاں پہ برتن کافی تعداد میں ان دھلے پڑے رہیں. یا تو برتنوں کو دھو کر رکھ دیا کرو, اگر اس میں کچھ کھانا بچ گیا ہے تو ایک کپڑے سے ڈھانپ دو اور کور کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کے نام کا پہرا لگا دو. پھر شیطان اس کھانے میں منہ نہیں مارے گا, کھائے گا نہیں, اور اس میں نحوست نہیں آئے گی, بے برکت نہیں آئے گی. رزق میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے گا جس کھانے پر اللہ کے نام کا پہرا لگا دیا جائے. بلکہ اسلامی گھر کا ماحول یہ ہے کہ رات کو برتن دھلے ہوئے ہوں سارے, جو کھانا بچ گیا اچھے طریقے سے. یہ بڑی آپ اچھی بات ہے, برتن بھی دھلے ہوئے ہوں ایسے نحوست محسوس, جی جی, چیز گندی پڑی بے برکتی ہوتی ہے, مکھیاں آتی ہیں, دیگر معاملات ہوتے ہیں, مکھیاں آئیں, بیماریاں آئیں, مکھیاں گئی, بیماریاں بھی. پھر دیکھیے رات کو لائٹ بجھا دیں, جی جی ٹھیک ہے, آگ کے حوالے سے خاص جی. پھر جو بیت الخلاء میں جانے کے لیے دعا جی, یہ سارے آداب, جیسے کہ دعا ہے, اگر دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیت الخلاء جانے سے پہلے, لیٹرین میں جانے سے پہلے پڑھی جائے. اگر نہیں آتی تو کم از کم میں ناظرین کو عرض کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, تو بندہ یہ تمام جی ان کی پسندیدہ آج کا ہی ایسی چیزیں ہیں, ایسی جگہوں پر وہ ہوتے ہیں جی, ایسے ہی. تو اس سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور بچوں کو بھی یہ چیزیں ٹیچ کرنا چاہیے, بچوں کو بھی یہ چیزیں اسلامی آداب سکھانے چاہیے. سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, دودھ پینے کی, اور یہ دیکھیں میں پھر عرض کروں گا, ٹھیک ہے, اگر فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں دعائیں نہیں پڑھ سکتے. ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کی عادت تو ڈالیے نا جی, تھوڑا پیچھے چلے جائیں. میں حیران ہوتا ہوں, ہم نے تو کریم آقا کی حدیث پاک پڑھی, وہ 7-8 سال ہم نے پڑھا درس نظامی, لیکن جو ہماری دادی تھی یا آپ کے گھروں میں بھی جو دادیاں تھیں, جو بزرگ خواتین تھیں, ان کی عادتیں کیا تھیں؟ اگر وہ بچے کو اٹھاتی ہیں تو کہتی ہیں بسم اللہ, اگر وہ بیٹے کو کھلاتے ہوئے کسی کو پکڑاتی ہیں تو بسم اللہ, اگر بچے کو وہ لوری دے رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کے نام کی دیتی ہیں.
پھر وہ اول بکلماتن یعنی کہ وہ نبی پاک کے حدیث کے جس نے جب پہلا لفظ بولا اللہ کا نام لیا اور جب آخری لفظ بولا وہ لکی نو والی حدیث اور اللہ کا نام لیا تو 60-70 سال بھی جیا ہو تو اس ناموں کی برکت سے یعنی پہلا کلمہ اور آخری کلمہ اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک نکلا تو اس کی برکت سے اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. تو ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا, تھوڑا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوریاں بھی ہماری جو مائیں دیتی ہیں, جو بزرگ خواتین دیتی ہیں, وہ اللہ کے نام کی دیتی ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بسم اللہ کرا. تو اگر بچہ دور بھی ہوتا, وہاں گرتا یا چڑھتا تو پیچھے سے آواز بسم اللہ کی آتی, تو بچہ یہ چیزیں سن سن کر اس کے دماغ میں یہ چیزیں نقش ہو جاتی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو میں نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. سبحان اللہ. تو بسم اللہ کا ورد ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا. اور آخری عمر میں بھی جب وہ وقت آتا ہے نزاع کا, فرمایا لکینو, تلقین کرو, اللہ کے نام کی, اللہ کے کلمے کی تلقین کرو کہ یہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے تو موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی کام آئے گا. تو یہ ایک بڑا محبت بڑا ماحول تھا ہمارے پنجاب کا اور ہر گھر میں, اور اس سے بڑی انفارچونیٹلی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ہو گئے اب نئی نسل تو جانتے نہیں. جی, پھر وہ گھروں میں بے برکتی آتی ہے. وہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور یہ پوئم لگا کے بلکہ دے دیتی ہیں بس اس پہ, اور اس پہ پھر فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ فلاں میوزک پہ ڈانس کرتا ہے, حالانکہ یہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے. مائیں تو دودھ پلاتی تھیں اور اللہ کا قرآن پڑھتی تھی. ایسے ہی ٹھیک, مائیں فیڈ کرتی ہیں تو پیارے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتی ہیں, نعتیں پڑھتی ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہماری جو گھروں میں آج ٹینشن ہے, جو آج فساد ہے, جو بات بات پہ لڑائی, کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کر پاتا. آج کے ہمارے معاشرتی رویے کے حوالے سے چند باتوں کا ذکر ہو جائے. آج تو دیکھیں بچہ ابھی سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے, اسے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, سن بھی رہا ہوتا ہے. اب مگر مائیں جو ہیں وہ جب بچہ پیٹ میں ہے تو وہ اگر ڈرامے, فلمیں, میوزک, ڈانس, گانے یہ سنے دیکھیں, بچہ تو وہی پیٹ میں, بچہ پھر ڈسکو ڈانس نہیں بنے گا. اور بچے کو خود اس کے بعد میں بھی ایک غیر محسوس طریقے سے جو نفرت, جب پیدا ہوتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے, ہم چاہتے نہیں ہماری اولاد میں نا, مائیں چاہتی ہیں, باپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ نا بڑے اللہ کے ولی بن جائیں, یہ معاملہ ہو جائے, یعنی ہمارے فرما بردار بن جائیں. ہاں جی, ماں باپ کا فرما بردار بھی بنایا, اللہ کا ولی بھی بنایا, لیکن وہ تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی, خواجہ بندر مختار کاکی ان کی ماں تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, 15 پارے وہ پیدا ہو گئے. وہ بڑی مزیدار ایک روایت ہے, بڑی یاد آ گئی. حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے, تو آپ بچپن میں ہی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے, مصلی پہ ہوتے. تو جب لوگ دیکھتے, محلے کی عورتیں دیکھتی کہ یہ فرید بچہ ہے, یہ مسجد میں ہوتا ہے, یہ اللہ اللہ کرتا ہے, یہ تو عبادت میں مصروف رہتا ہے, تو وہ اکٹھی ہو کر کے ساری بابا فرید کی ماں جی کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں السلام علیکم. تو بابا فرید کی ماں جی کہتی ہیں, انہیں ویلکم کیا کرتی ہیں, آؤ اب میری محلے دار عورتوں, میرے محلے کے رہنے والی ہو جی. تو کہا آج ہم آپ سے کام ہیں, آپ فرماتی ہیں, کہو کیا کام ہے. وہ کہتی ہیں فرید کی ماں, ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہے, جس زمین کا اناج تیرا فرید کھاتا ہے اسی زمین کا اناج ہمارے بچے کھاتے ہیں. جس کنویں سے پانی آپ بھر کے لاتی ہو فرید پیتا ہے, اسی کنویں سے پانی بھر کر ہم لاتے ہیں, ہمارے بچے وہی پانی پیتے ہیں. پھر یہ فرق کیوں ہے, پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ہمارے بچے گلی میں کھیلتے ہیں اور تیرا فرید مسجد میں مصلی پہ ہوتا ہے, تیرا فرید ذکر کرتا ہے, ہمارے بچے سوتے ہیں, تیرا فرید اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے. تو بابا فرید جی کی ماں جی فرماتی ہیں اس میں سارا کمال فرید کا ہی نہیں ہے, میرا بھی کچھ اس میں حصہ ہے. پوچھا وہ کیا کہا, جب سب فرید پیدا ہوا میں نے آج تک اپنے فرید کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. سبحان اللہ. تو پھر وہ بچے میں بھی چیز آٹومیٹکلی ماں باپ کی طرف سے دیکھ کر آتی ہے. اور بعد یہ بھی ہے کہ وہ شکر ان کے جی ایک رغبت دلانے, جی رغبت دلانے کے لیے. تو یہ تربیت ماں کی طرف سے ہے نا جی. اب اگر ماں بچوں کو نیگیٹیوٹی سکھاتی ہے, ماں بچوں کو بابا فرید
علیہ الرحمہ کی ماں جیسی کوئی ماں ہو ہاں، تو تو پھر فرید بنتا ہے. جی جی سبحان اللہ. ایسے ویسی بن جائے تو پھر اولاد بیٹے بھی ایسے پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے کیا ہے ہماری جو مائیں ہیں، معاشرے میں چلتا کیا ہے جی، گھر کا ماحول تو ایسا بن چکا ہے کہ باہر سے پھل آیا، کوئی سیب وغیرہ آئے ہیں، اور جو تھوڑا داغی ہے، تھوڑا گلا ہوا ہے، خراب ہے، تو وہ بچے کو دیتی ہیں، جاؤ بیٹا اپنے دادا ابو کو دے جاؤ اپنی دادی کو دے. یہ نہیں سوچتی اس وقت کہ کل کو میں نے بھی دادی بننا ہے، مجھے بھی دادا بننا ہے، تو یہ بچے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یعنی اپنے بزرگوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کر رہے ہیں، پھر ہم جب اس عمر میں پہنچے ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو. اللہ اکبر. تو جب اللہ کسی گھر والوں کا بھلا چاہتے ہیں تو وَقَرَّ صغیرہم کبیرہم، یہ بھی ہے کہ ان کے چھوٹے اپنے بڑوں کو ادب کرتے ہیں. یہ کرم والوں کی علامتیں ہیں. جب خود کوئی بھلا اپنا نہ چاہے تو پھر اس کے برعکس معاملہ ہو. تو وہ زیادہ وہی چل رہا ہے. پھر یہی ہے، بے ادبی عام ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے، پھر رزق میں بھی تنگی آتی ہے، پھر اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے عام ہو جاتے ہیں. آج کا پیغام کیا ہے اس حوالے سے؟ آج کا پیغام اس حوالے سے یہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول بنائیے، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیجیے، تاکہ اللہ پاک نے یہ گھر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے گھر. مفتی صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ خالق کائنات نے زمین کو حکم دے رکھا ہے، جو زمین محبت سے ہمارے گھروں کو اپنی آغوش میں لیے پھرتی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو، نہیں تو آپ دیکھتے ہیں 5 میں چند سیکنڈز کے لیے زمین نے حرکت کی تھی اور بستیوں کی بستیاں الٹ گئی تھی. تو یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ زمین کو جامد رہنے کا حکم دے رکھا ہے. اور پھر کتنی حشرات الارضیں، زہریلے درندے ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں جو خدا کا حکم ہے وہ آبادیوں کی طرف رخ نہیں کرتے، ورنہ ہم تو چین سے نہ سو سکے نہ رہ سکے. تو خدا نے گھر دیا اس لیے دیا کہ اس کو خدا کے ذکر سے آباد کیا جائے. اس گھر میں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اس گھر میں نمازوں کی ادا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ہستیوں کی سیرت مبارکہ بھی بچوں کو پڑھانی چاہیے، اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے، بجائے ٹی وی ڈرامے فلمیں اور جی ناول وغیرہ یہ ان چیزوں کو دیکھنے کی بجائے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پاک بیویاں جو ہیں ان کی سیرت طیبہ کو بچیوں کو پڑھنے کے لیے بچوں کو لازمی بتانا چاہیے. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی بھی جائے، سنائی بھی جائے، بتائی بھی جائے، اور اس سیرت کے مطابق والدین عمل کر کے دکھائیں گے تو پھر اولاد جو ہے وہ حقیقت میں والدین بھی فرما بردار ہوگی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما بردار ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو دوری کرانے والا دعا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. اے میرے پاک پروردگار، اپنا فضل اپنا کرم پاکستان پہ فرما. یا اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سحریوں افطاریوں کی خیرات کر کے اے اللہ ہماری سحریاں افطاریاں قبول فرما. یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ پردیسیوں کی خیر فرما. یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ روزگار والوں کے روزگار میں برکتیں اور بے روزگاروں کو پاک روزگار عطا فرما. اے اللہ رمضان کی برکت سے بھی اولادوں کو اولاد نرینہ سے نواز دے، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا. آج کے ذکر کا صدقہ کر کے اے میرے کریم مالک تمام گھروں پر اسلامی رنگ چڑھا، تمام کے دلوں میں نور ہدایت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. صدائے رمضان کا آج کا پروگرام ہوتا ہے. اپنے میزبان مہمان اور ہمارے کو اجازت دیجیے. اللہ نے نگہبان آخر میں محمد حسام احمد شرمندی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں فریاد پیش کریں گے. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے.
سے ہے حضور میری تو ساری، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، فیض شاہ جہاں